اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 10، حصہ دوم۔ دو غزنی کو بھجوائے، جن میں سے ایک جامع مسجد میں اور ایک دیوان عام کے دروازہ پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ اس مہم میں کم از کم 10 کروڑ روپیہ کا مال ہاتھ آیا ہوگا۔ ایسی غنیمت عمر بھر ہاتھ نہیں لگی تھی۔ انول واڑہ کا راجہ پرم دیو گندابا کے قلعے میں پناہ گیر ہوا۔ یہ قلعہ سمندر میں تھا۔ جب سمندر کا پانی اترتا تو اس تک رسائی ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی نے لشکر بھیجا، اس نے قلعہ فتح کر لیا، مگر راجہ ہاتھ نہ آیا۔ بعد ان فتوحات کے سلطان محمود غزنوی انہل واڑہ آیا اور ساری برسات یہیں کاٹی۔ اس ملک میں آب و ہوا کی صفائی اور آدمیوں کی حسانت، دل آرائی، زمین کی شادابی، پانی کی روانی کو دیکھ کر یہ خطہ اس کو پسند آیا۔ پھر ارادہ کیا کہ غزنی مسعود کو دے دیجیے اور اپنا یہاں علیحدہ دارالخلافہ بنائے اور سلطنت کو بڑھائے۔ سلطان محمود غزنوی کی اس عالی حوصلگی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سکندر ذوالقرنین بنا چاہتا تھا۔ یہاں رہنے سے یہ مطلب تھا کہ جہازوں کا بیڑا تیار کرے، پھر لنکا اور پیگو کو فتح کرے اور وہاں کے سونے اور جواہرات کی کانوں سے متمتع ہو۔ غرض ان خیالات سے یہاں رہ جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس کے مشیروں نے اسے ڈھیلا کر دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ خراساں کو کس محنت اور جانکاہی سے صاف کیا، اس کو چھوڑنا اور گجرات کو دارالسلطنت مقرر کرنا مصلحت ملکی نہیں ہے۔ اس بات کو سلطان نے مان لیا اور مراجعت کا ارادہ کیا۔ سلطان نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو منتخب کرو جس کو یہاں مملکت اور حکومت سپرد کر جائیں۔ بہت امیروں نے آپس میں مشورہ کیا اور عرض کیا کہ اس ملک میں بھر ہمارے آنے کا اتفاق نہ ہوگا، یہاں کسی شخص کو حاکم مقرر کرنا چاہیے۔ اہلیان سومنات سے اس معاملے میں کچھ گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا، سب سے اچھا حسب و نسب اس ملک میں داب شلیموں کا ہے، اور ان میں سے ایک شخص یہاں ریاضت میں مشغول ہے۔ اگر اس کو یہاں کی سلطنت عنایت کی جائے تو بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ دا بشلم بڑا تندخو ہے، یہ ریاضت اس کی عصمت بی بی از بے چادری ہے۔ جب اس کو لڑائی جھگڑے سے ملک ہاتھ نہ آیا تو یہ سالنگ بھر۔ ایک اور دابشلم ہے، وہ بہت عاقل دانا ہے، دربار حاکم بھی ہے، سب اس کی بات مانتے ہیں۔ اگر سلطان اس کے نام فرمان بھیجے تو وہ سر آنکھوں سے حاضر، وہ یہاں خوب راج کرے گا اور آپ کا خراج باج ادا کرتا رہے گا۔ سلطان نے ارشاد فرمایا کہ کسی ملک کے حاکم کو یہاں بلا کر راجہ بنانا مناسب نہیں۔ دابشلم مرتاز ہی کو یہاں کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس دابشلم نے عرض کی کہ ایک دابشلم میرا دشمن ہے، جس وقت حضور یہاں سے تشریف فرما ہوئے وہ مجھے دبا کر ملک چھین لے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو میرے حوالے کیجیے۔ سلطان نے اس دابشلم کا ملک لے لیا۔ پہلے یہاں دستور تھا کہ بادشاہ کو مارا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے تخت کے نیچے نہایت تنگ تاریک گھر بناتے اور اس کے اندر ایک سوراخ رکھتے، اسی میں دانہ پانی اندر جاتا اور راجاؤں کو قید کرتے تھے۔ اب تک یہ مکان تیار نہ تھا، اس لیے دابشلم مرتاز نے عرض کی کہ دوسرے دابشلم کو آپ ہمراہ لے جائیے اور جب مانگوں تو اسے میرے حوالے کیجیے۔ خدا کی قدرت، جب یہ دابشلم غزنی سے گجرات آیا تو وہ دابشلم مرتاز اندھا ہو گیا تھا، اس لیے وہیں قیدی گجرات کا راجہ ہوا، اور جو گھر اس کی قید کرنے کے لیے بنایا تھا اس میں یہ دابشلم مرتاز قید ہوا۔ جیسے اس ملک میں آنا دشوار تھا، ایسے ہی الٹا جانا مشکل تھا۔ جس راہ سے آیا تھا وہاں اجمیر اور انہل واڑہ کے راجاؤں کی فوجیں کمین میں بیٹھی تھی۔ سلطان کی فوج نے کیسے کچھ مصائب اٹھائے تھے اور کیا کیا لڑائیاں تھیں، اس سبب سے وہ کم ہو گئی تھی۔ سلطان جنگ کرنے کی مصلحت نہ جانتا تھا، اس لیے وہ اس راہ سے نہ گیا جس راہ آیا تھا، بلکہ بیابان اور ریگستان سندھ کی راہ اختیار کی۔
ملتان جانے کا قصد کیا، راہبر ساتھ لیے، مگر راہبر نے راہ نہ بتائی بلکہ راہ سے بے راہ اور گمراہ کیا اور اسی راہ پر ڈال دیا جہاں پانی کا پتہ نہ تھا۔ جب رات دن سفر ہوا اور پانی نہ ملا تو ایک اطلاع ملی، سارے لشکر میں پڑ گئی۔ راہبر سے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں سومناتھ کا فدائی ہوں، تجھے اور تیرے لشکر کو ایسی جگہ لایا ہوں کہ بن پانی ماروں گا۔ سلطان نے غضب میں آ کر اس کو وہیں مار ڈالا۔ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا تھا کہ مرغان آبی نظر آئے۔ اس سے یقین ہوا کہ جہاں یہ جانور ہوں وہاں پانی ضرور ہوگا۔ غرض ان سے ایک چشمہ کا پتہ مشکل سے ملا۔ اس عرصہ میں بہت سے آدمی مر گئے، کچھ دیوانے ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ ملتان کی راہ سے سلطان غزنی پہنچ گیا، اور اسی سال میں خلیفہ القادر باللہ عباسی نے اس کو لقب کاف الدولت والاسلام عطا فرمایا۔ اب اس مہم میں یہ باتیں قابل غور ہیں۔ اول، گدابہ جس میں راجہ انل واڑہ جا کر چھپا۔ کیا مقام ہے؟ فارسی تاریخوں میں اس کے نام مختلف طرح کے لکھے ہیں، غالباً وہ کھانڈا واڑہ کاٹھیا واڑ میں ہے۔ دوم، سومناتھ کی تحقیقات جو تاریخ فرشتہ میں لکھی ہے وہ مرکب سوم اور ناتھ سے ہے۔ سوم نام بادشاہ کا ہے جس نے اسے بنایا تھا، اور ناتھ اس بت کا نام ہے۔ یہ دونوں علم نام بت خانہ اور شہر کا ہو گیا، اور ناتھ کے معنی ہندی میں بزرگ کے ہیں۔ اس نے قیاس جگناتھ پہ کیا ہے، مگر یہ اس کی غلطی ہے۔ اصل یہ ہے کہ سنسکرت میں سوم چاند کو کہتے ہیں۔ مہادیوں کی پرستش اس سوم ناتھ کے نام سے بھی کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سوم ناتھ کہتے تھے۔ چاند کی پہلی اور 14ویں تاریخ کو اس کا اشنان بڑی دھوم دھام سے ہوتا تھا، شاید اس لیے اس کو سومناتھ کہتے تھے۔ پہلے مورخوں نے کچھ اس بت کے اعضاء اور خد و خال نہیں بیان کیے۔ وہ لنگ کی شکل تھا، اس میں آنکھ ناک کچھ نہ تھے، اولنگ ٹھوس ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مورخوں کا لکھنا کہ بطر سے ناک اڑائی اور گرز سے پیٹ کو توڑا، اس میں سے جواہرات نکلے، غلط ہے۔ ابو ریحان بیرونی کا لکھنا صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر یعنی لنگم پر سونے کی پوشش اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تاریخ فرشتہ میں جو حال سومناتھ کے توڑنے کا لکھا ہے وہ ایک کہانی دراصل گھڑی ہوئی ہے، مگر دلچسپ ایسی ہے کہ ان مورخوں نے جو تحقیق سے غرض نہیں رکھتے نقل کر دی ہے۔ ابو ریحان بیرونی نے صحیح لکھا ہے کہ سومناتھ لنگ تھا۔ یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ لنگ کے پیٹ نہیں ہوتا جو اس میں جواہر بھرے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں 12 مندر لنگ کے ہیں، ان میں سے ایک سومناتھ بھی تھا۔ فارسی تاریخوں میں سومناتھ کے پیٹ سے جواہر نکلنے کی کہانی لکھی جاتی ہے۔ انگریزی تاریخوں میں اس سے زیادہ بیہودہ یہ کہانی گھڑی جاتی ہے کہ سومناتھ کا دروازہ سندلی محمود غزنوی نے لے گیا تھا، جس کو 1842 عیسوی میں انگریز سرکار بڑی دھوم سے غزنی سے شمالی ممالک میں لائی اور اس کو اپنی فتح کا نشان بنایا۔ ان تکالیف کے بعد بھی سلطان محمود غزنوی کو چین نصیب نہ ہوا، اسے ایک دفعہ ہندوستان پھر آنا پڑا۔ سومناتھ سے جب واپس آیا تھا تو سپاہ سلطان محمود غزنوی کی تکلیف رساں اور مزاحم جود کے جاٹ ہوئے تھے، اور وہ بہت سی فوج لے کر ملتان کی طرف گیا تھا، اور ایک بیڑا 1400 کشتیوں کو بنوایا۔ ہر کشتی میں 3 شاخیں آہنی لگوائیں، 2 ادھر ادھر اور ایک پیشانی پر۔ غرض یہ کشتیاں ایسی بنی کہ جو کوئی ان کے سامنے آتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ہر کشتی میں 30 تیر انداز تھے، ان کے پاس تیر لفظ اور قارورہ موجود تھے۔ اس بیڑا میں سوار ہو کر جاٹوں پر حملہ کیا۔ جاٹوں نے اس بیڑا کی خبر پا کر ان جزیروں میں آمد و رفت اور دشمن کے حملوں سے بچنا آسان تھا۔ جاٹوں نے بھی بعض کہتے ہیں کہ 4000 اور بعض کہتے ہیں کہ 8000 کشتیاں تیار کرائیں، خود مسلح ہو کر ان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔
اب یہ دونوں بڑے آپس میں خوب لڑے۔ جاٹوں کی کشتی جو سلطان محمود غزنوی کی کشتی کے پاس آتی تھی وہ ان آہنی شاخوں سے پاش پاش ہو جاتی تھی۔ بہت سے جاٹ ڈوب کر مر گئے اور بعض تلواروں کے نیچے آ گئے۔ اب فوج سلطانی وہاں پہنچی جہاں جاٹوں کے اہل و عیال چھپے تھے۔ اس نے ان سب کو قید کر لیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نے غزنی کو مراجعت کی۔ اب محققین تاریخ میں شبہ نہیں کرتے کہ سلطان محمود غزنوی جاٹوں سے لڑنے آیا، کیونکہ لاہور کی سلطنت بگڑنے پر یہ جاٹ ضرور متمرد ہو گئے ہوں گے اور زور پکڑ کر لوٹ مار شروع کی ہوگی۔ بلکہ ایک فقرہ کامل و تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ریاست منصورہ پر جاٹوں نے حملہ کیا اور وہاں کے رئیس کو اپنے مذہب سے منحرف ہونے پر مجبور کیا۔ یہ تحقیق نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ملتان کے پاس پہاڑوں میں وہ کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ غالباً سار پہاڑوں کا سلسلہ ان کا ماوا اور ملجا ہوگا۔ جن جاٹوں نے سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کیا تھا وہ شمالی مشرق میں زیادہ پھیل گئے ہوں گے، جس سے ان کا صاحب قوت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محققین اس بیڑا میں شاخسانے لگاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دریا ایسا وسیع نہ تھا کہ اس میں یہ بڑے سما سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس قدر کشتیوں کا جمع ہونا ممکن نہ تھا۔ ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے گجرات سے مراجعت میں سختیاں و مصیبتیں اٹھائیں، اس نے دریائے سندھ سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا؟ اگر وہ ایسا بیڑا بنا سکتا تھا تو ضرور وہ مصائب کے دور کرنے کے لیے اسے بناتا۔ یہ بھی نہ تھا کہ وہ اس راہ سے ناآشنا تھا۔ محمد بن قاسم کی مہمات سے اور افغانوں کی قربت سے ضرور اس کو اطلاع ہوگی۔ جاری ہے۔